در حقیقت اس بار ولیم آرلینڈ اپنی پچھلی تمام غلطیوں کو ازالہ کر دینا چاہتا تھا جس میں اس نے کبھی کچھ نہیں پایا تھا۔ گریتا گریشم کو بھی اس نے تمام صورتحال سے آگاہ نہیں کیا تھا، البتہ ذہنی طور پر اسے اس کے لیے تیار کر لیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ چلی جائے جہاں اس کی سب سے گہری دوست مارتھا رہتی تھی۔ اپنی گھریلو زندگی سے الگ ہونے کے بعد گریتا کو بہت سی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شاہی خاندان کی فرد ہونے کی حیثیت سے اس کے تعلقات ایسے بڑے لوگوں سے تھے جو شاہی خاندان کے معیار کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن اس علیحدگی کے بعد وہ بہت محدود ہو گئی تھی۔ ہاں، چند افراد ایسے تھے جو محبت برائے محبت کرتے تھے، اور انہی میں گریتا کی وہ دوست بھی شامل تھی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ایک اعلیٰ خاندان کے شخص سے شادی کرنے کے بعد وہیں قیام پذیر ہو گئی تھی، اور ریتا اکثر اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ ولیم نے اس بار بھی گریتا کو وہاں جانے کا مشورہ دیا اور اس بار گریتا کو وہاں جانے کے لیے تیار کر لیا۔ اس بار البتہ اس نے گریتا سے بڑے بڑے وعدے نہیں کیے تھے، بلکہ بہت نارمل انداز میں اسے گفتگو کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک اہم کام میں مصروف ہے۔ گریتا میں یہ خوبی تھی کہ جس بات کو جتنے مختصر انداز میں کہا جائے وہ اسے اتنے ہی مختصر انداز میں قبول کر لیا کرتی تھی۔ بہرحال ولیم آرلینڈ اس بار اپنی تمام تر ذہانتوں کو بروئے کار لا کر اور یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو لوگ اسے احمق سمجھتے ہیں اس بار انہیں اپنے خیالات کی تردید کرنا پڑے گی۔ پھر تقدیر یوں بھی ساتھ دے رہی تھی کہ پروفیسر بیری لاٹ نے اسے جو کچھ ذہن نشین کرایا تھا وہ بہت شاندار تھا۔ نصیر بیگ کو قائل کرتے ہوئے ولیم آرلینڈ نے کہا تھا، میرے دوست، میں ماضی کی تمام تلخیاں بھول گیا ہوں، اور اس بار چونکہ صورتحال بالکل ہی انوکھی اور نئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بھرپور تعاون کرو اور اپنے آپ کو صرف اس مہم کا لیڈر نہ سمجھو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام تر خلوص کے ساتھ تمہیں اس مشن میں کامیابی سے ہمکنار کروں گا، کیونکہ میں نے اپنے طور پر بھی اس سلسلے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ نصیر بیگ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا معلومات حاصل کی ہیں ولیم؟ ہمیں قبیلہ نیل کنٹھ پہنچنا ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے جو راستے بقول تم نے اختیار کیے ہیں وہ انگولا، زائر اور غابون کے راستے تھے۔ بے شک، اور ان کے شمال مغرب سے گزر کر تم بالآخر اپنی منزل کی تلاش میں چلے تھے۔ ہاں، کیا تم اس بات کا پوری طرح تجزیہ کر سکتے ہو نصیر بیگ کے جن راستوں سے تم نے سفر کیا تھا وہ جغرافیائی لحاظ سے کون کون سے راستے تھے؟ یہی تو سب سے تکلیف دہ بات ہے، ہم اپنے سفر کے دوران بھٹک گئے تھے اور راستوں کی شناخت نہیں کر پائے تھے۔ صحرائے اعظم میں صحیح راستوں کی تلاش کرنا کتنا مشکل ہے، کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ بے شک ہے، لیکن یہ بتاؤ واپسی کا سفر تم نے کیسے طے کیا تھا؟ نہ جانے کس طرح ہم ازمبیا پہنچ گئے تھے۔ گڈ، اور اگر اب میں تم سے کہوں کہ ہم انگولا کے راستے سفر کرنے کے بجائے اگر براہ راست وسطی افریقہ کا سفر کریں تو کیسا رہے گا؟ وسطی افریقہ؟ ہاں، اس طرح ہمارے کتنے فاصلے کم ہو جاتے ہیں، کیا تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات تو ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ نصیر بیگ نے ایک بار پھر گہری نگاہوں سے ولیم آرلینڈ کو دیکھا اور بولا، بتاؤ۔ اور ولیم آرلینڈ نے ایک سادہ کاغذ میز پر پھیلا دیا، پھر پینسل سے اس پر نشانات بناتا ہوا بولا، انگولا سے تم نے شمال مغرب کا راستہ اختیار کیا اور اس پٹی پر آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ تم ذرا غور کرو، مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کم از کم تمہیں کتنا آگے بڑھنا پڑا تھا، جس کے بعد تم اپنی منزل پر پہنچے تھے۔ صحیح یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اس کے بجائے ہم وسطی افریقہ کے دارالحکومت بینگوئی پہنچے اور بینگوئی سے وہی شمال مغرب والی پٹی اختیار کر کے آگے بڑھے تو کیا انگولا سے وسطی افریقہ تک کا فاصلہ جو تم نے زمینی طور پر کیا کم نہیں ہو جائے گا؟ بات مرزا نصیر بیگ کی سمجھ میں آنے لگی۔ وہ دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر اس نے متحیرانہ انداز میں ولیم آرلینڈ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم تو کافی ذہین ہو گئے ہو ولیم۔ مجھے ان فضول باتوں کے بجائے صرف ایک بات بتاؤ، کیا تم میرے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو؟ ہاں، بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ہم در حقیقت وسطی افریقہ سے ہوتے ہوئے آگے کے سفر کو چلے تھے، لیکن ہمارا راستہ وہی تھا۔ بلا شبہ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے اس سلسلے میں کسی سے مدد لی ہے؟ ولیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اگر میں تمہیں اس سوال کا جواب نہ دوں تو مجھے افسوس نہ ہوگا، صرف افسوس۔ ظاہر ہے تم میرے بہترین ساتھی ہو، ایک چھوٹے سے واقعے کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے علاوہ دوستی میں کوئی رکھنا نہیں ہے۔ میں نے بہرحال تمہیں ایک اچھا دوست سمجھا ہے،
لیکن اس وقت حالات ایسے ہی تھے۔ اب ان حالات کو بھول جاؤ، ہم اثر نو سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں مالی طور پر ٹوٹا ہوا انسان ہوں، ورنہ اخراجات میں بھی تمہارے برابر کی شرکت کرتا۔ نہیں میرے دوست، جو انتظام میں نے کیا اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پھر دوستوں کا حساب تو دل میں ہوتا ہے۔ ہاں تو ہم اصل موضوع پر آ جاتے ہیں۔ اصل موضوع میں تو اہم بات یہ تھی کہ کیا تم نے اس سلسلے میں کسی سے مدد لی ہے؟ ہاں، جب تم نے مجھے یہ سب کچھ کہا تو میرا بھی فرض تھا کہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے طور پر کاوشیں کروں، اور میں نے تھوڑی بہت معلومات حاصل کی، اور مجھے اس بارے میں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اگر نیل کنٹھ کے علاقے کی جانب سفر کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر راستے کون سے رہیں گے، اور اس کے لیے ہم نے چند ایسے قدیم افریقیوں سے رابطے کیے جن کا تعلق اصل افریقہ کے اندرونی علاقوں ہی سے تھا۔ ایسے قبائل جو آج تک غیر مہذب ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اپنی دنیا سے کٹ کر باہر نکل آئے، اور اس کے بعد مہذب دنیا میں آ کر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن آج بھی اپنی پرانی روایت کو نہیں بھول سکے۔ ایسے ہی چند افراد سے میں نے رابطہ قائم کر کے نیل کنٹھ کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ نیل کنٹھ نامی قبیلہ در حقیقت افریقہ کے انتہائی علاقوں میں موجود ہے، عجیب و غریب روایات کا حامل۔ مجھے اس بات کے بھی شواہد ملے ہیں کہ وہاں سنہری دھات اور چمکدار پتھروں کے انبار ہیں، ہر چند کے وہاں تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اور راستہ دشوار گزار، لیکن بہر تو یہ سب کچھ ناممکن نہیں ہے۔ مرزا نصیر بیگ کی آنکھوں میں چمک لہرا گئی۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے ان مدبروں سے نہیں ملاؤ گے؟ یہاں میں تم سے معذرت کروں گا نصیر بیگ۔ کیوں؟ بس مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں میں اپنے آپ تک محدود کر لینا چاہتا ہوں، اور دوران سفر میں تم پر کچھ ایسے انکشافات کروں گا جن کے ذریعے ہماری کاوشوں میں اس قدر آسانی ہو جائے گی کہ تم تصور میں بھی نہیں سوچ پاؤ گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ بہرحال میں نے تمہیں ایک برابر کا ساتھی قرار دیا ہے، اور اپنے آپ کو تم پر فوقیت نہیں دینا چاہتا۔ میں ان آسانیوں کا خیر مقدم کروں گا جو تم نے مجھے فراہم کرنا چاہتے ہو۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ ہمیں بینگوئی کے لیے سفر کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ کیا میں ان لوگوں سے کٹا ہوا ہوں جو اس سارے کام میں سب سے اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں؟ اور ایک بات اور بتاؤ، بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں میں۔ ہاں ضرور کہو، ولیم نے کہا۔ چونکہ یہ تمام تفصیل اخبارات کی نظر کر دی گئی ہے، پہلے میں نے اسے مقامی اخبار میں ہی چھاپا تھا، میرا مطلب اپنے وطن کے اخبار میں، اور اردو زبان میں چھپا تھا، لیکن بعد میں انگریزی اخباروں نے بھی بطور دلچسپی سے اپنے اخباروں میں چھاپا، اور اس طرح یہ ساری بات منظر عام پر آ گئی۔ اب تم یہ سمجھ لو کہ ہماری تمہاری طرح اور بھی ایسے لوگ ہیں جو ان مہماتی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ صرف ہم افریقہ کی اس مہم پر جا رہے ہیں تو حماقت ہوگی۔ ہمیں اس بات کا پورا امکان مد نگاہ رکھنا چاہیے کہ بے شمار افراد اس سلسلے میں مصروف عمل ہو چکے ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہے، ولیم آرنلڈ نے کہا۔ اس کے لیے تم نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ بہت سے انتظامات میں کر چکا ہوں۔ گڈ۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ اس مہم کے انچارج تم ہی ہو ولیم، اور تمہیں اس کے تمام پہلو نبھانے ہیں اور سنبھالنے ہیں۔ میں تو یوں سمجھو کہ ایک طرح کا فنانسر ہوں اور تمہارا معاون کار۔ ولیم آرنلڈ مسکرایا اور بولا، بس تو پھر تم مجھے فنانس کرتے رہو، اور یہ دیکھو کہ تمہارے سفر کو میں کس قدر آسان بنا دیتا ہوں۔ گڈ۔ تم نے کتنے افراد کا بندوبست کیا ہے؟ وہ 8 افراد ہیں جو ہمارے معاون کار ہوں گے، اور میں نے ان کا انتخاب نہایت اعلیٰ طریقے سے کیا ہے۔ یہ سب تمہارے ساتھ تعاون کرنے والے اور ہماری ضرورت پر جان کی بازی لگا دینے والے ہوں گے۔ ایک اور سوال ولیم، ضرور پوچھو۔ آرنلڈ موڈ میں تھا۔ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی، بے شک۔ اس سلسلے میں کیا بندوبست کیا جائے گا؟ وسطی افریقہ کی کرنسی فرانک CFA کہلاتی ہے۔ تمہیں اپنے پاس یہ کرنسی رکھنا ہوگی، اور جب کرنسی بہتر مقدار میں ہو تو پھر سمجھ لو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ لیکن معاملہ ہتھیاروں کا ہے۔ ہمیں دوسرے گروہوں سے نمٹنے کے لیے ایسے مؤثر ہتھیار بھی درکار ہوں گے جو ہمیں ان پر فوقیت دلا سکیں۔ کیا تمہارے یہ ساتھی ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر ہیں؟ ولیم نے مسکرا کر کہا، نہ صرف ماہر بلکہ یوں سمجھ لو کہ ان کی زندگی ہتھیاروں کے درمیان ہی گزری ہے۔ اس بار تم میرے کسی پہلو پر بھی کمزور نہیں پاؤ گے۔ اور سنو، بینگوئی کے نواحی علاقے میں پرتگالی باشندے آباد ہیں۔ یہ پرتگالی باشندے زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ ہیں۔
स्मगलिंग, हर तरह की नाजायज तजारत करते हैं और मैंने उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली है। वहाँ पर सबसे बड़ा गिरोह सेथम का गिरोह है। वो हमें हथियार फराहम कर देगा जो बेहतर मुआवजे पर। इसके अलावा बैंगोई से अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने के लिए हमें कम से कम 2 गाड़ियों की जरूरत पेश आएगी। ये गाड़ियां हम हासिल कर सकते हैं। एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्या अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में सफर करने के लिए गाड़ियां मुनासिब रहेंगी? विलियम आर्नल्ड एक बार मुस्कुराया, फिर इसने कहा, हाँ, हम इब्तदाई सफर गाड़ियों के जरिए ही तय करेंगे। फिर अंदरूनी इलाके में कुछ ऐसी नीम मुहज़्ज़ब बस्तियां आबाद हैं जिनमें रहने वाले किसान गाड़ियों को बेहद पसंद करते हैं और इन गाड़ियों के एवज़ वो हमें बासानी घोड़े फराहम कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक हमें मोबाइल जरिए सफर इख्तियार करना होगा जब तक हम इसके जरिए सफर कर सकते हैं। जब बिल्कुल ही नाकाबिले अबूर रास्ते आ जाएंगे तो फिर घोड़ों का इस्तेमाल ज्यादा मुनासिब रहेगा। वैसे थोड़ा सा मुआवजा ज्यादा देकर वापसी में हम इनसे ये गाड़ियां हासिल कर सकते हैं। यूं समझ लो कि एक तरह से ये इनकी तजारत भी है। मिर्जा नसीर बेग को चक्कर आ रहे थे। विलियम आर्नल्ड से इतनी ज़हारत की तवक्को नहीं कर सकता था, लेकिन चालाक आदमी ने अपने आप को संभाले रखा और बोला, वेरी गुड, तो फिर तुम इत्मीनान रखो, सारा काम तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक होगा और वहां कम से कम मेरी मुलाकात इन 8 अफराद से तो करा दो। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा, बैंगोई रवाना होने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं सर्फ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे असल साथी, मेरा मतलब समझ रहे हो ना, यानी वो लोग जिनके पास वो लड़की मौजूद है, हमारी निगाहों से ओझल हो गए और हमसे पहले नीलकंठ पहुंच गए तो फिर हमारी लिए कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो, मुझसे ज्यादा तुम बेहतर समझते हो। पिछली बार तुम्हें जिस तरह सफर करना पड़ा होगा तुम इसकी तफसील अच्छी तरह जानते होगे। वो लोग हमसे पहले नहीं पहुंच सकेंगे और फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें कबीला नीलकंठ तक ले जाऊं। बहरहाल बहुत से उमूर तय हो गए थे और अब वो लम्हात करीब थे जिनमें इन लोगों को बस्ती अफ्रीका के सफर के लिए तैयार हो जाना था। जब विलियम आर्नल्ड नसीर बेग के पास से चला गया तो नसीर बेग काफी देर तक मुफक्किराना अंदाज में गर्दन झुकाए सोचता रहा। जाहिद इसके सामने मौजूद था। वो नसीर बेग के इस गौर फिक्र को महसूस किए बगैर नहीं रह सका। इसने कहा, सर, क्या मैं आपकी सोच में मुदाखलत कर सकता हूँ? नसीर बेग ने गर्दन उठाकर जाहिद को देखा, फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है जाहिद? सर, आप कुछ फिक्रमंद हैं। हाँ, क्यों, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? असल में जाहिद, विलियम आर्नल्ड इस बार हैरत अंगेज जहानत का मुजाहरा कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि एक बेवकूफ़ आदमी जिंदगी में कभी अकल हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसे ज्यादा अकल हासिल हो जाए तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। असल में इसके और मेरे दरमियान दोस्ती का आगाज तो कभी हुआ नहीं, बल्कि हमारा सिलसिला बड़ा अजीब रहा है। मेरे हाथों इसे एक बार नुकसान पहुंच चुका है। मैं इसकी फितरत के इस पहलू से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो बेहतर मुफादात के लिए पुरानी बातें नजरअंदाज कर देता है और इस बार मैंने इसे जो रोशनी दिखाई है, दर हकीकत इस सिलसिले में गैर मुखलिस नहीं हूँ। अगर इस अजीमुशान खजाने से थोड़ा सा हिस्सा इसके पास भी चला जाए तो इसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और हमें इससे बेहतरीन मुफादात हासिल होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसके दिल में क्या है। फर्ज करो अगर ये माजी का इंतकाम लेने पर तुल गया तो हमारे लिए काफी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। इस बार वो जिस सहानत से सारे काम कर रहा है वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन सी है। बेशक इसने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अंगोला के रास्ते सफर करने के बजाय अगर हम बराह रास्त वस्ती अफ्रीका पहुंचकर इस सफर का आगाज करें तो ये समझ लो कि हमारा आधा रास्ता तो तय हो जाता है। जंगलों की सूखते उठाने के बजाय ये बेहतर तरीका है कि हम बैंगोई से अपने सफर का आगाज करें और वहीं से इन लोगों को पिक करें। समझ रहे हो ना तुम? हर चंद के ये एक मुश्किल मसला है, लेकिन बहरहाल यही हमारे लिए मुनासिब है और बिलाशुबा इसने बेहतरीन रास्ते मुंतखब किए हैं। इसके अलावा वो कहता है कि इसने कुछ ऐसे कदीम अफ्रीकियों से तल्लुकात कायम करने के बाद इनसे मालूमात हासिल की हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं साहिब जिनके बारे में सोचना पड़ता है। आपका मतलब ये है कि सर वो कोई ऐसी बदमामलगी करेगा जो हमारे लिए खतरनाक होगी? हाँ, इसके इम्कानात हैं। वो बदमामलगी क्या हो सकती है सर? हो सकता है खजाने के उसूल के बाद हम लोगों को कत्ल करने की कोशिश करें ताकि बकिया खजाने पर भी इसका कब्जा हो जाए। इससे पहले ये काम इसके साथ मैं कर चुका हूं, बस इसकी जिंदगी बख्श दी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पेश नहीं आई थी।
آپ کا خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا خزانے کے حصول کے بعد ہوگا؟ زاہد نے سوال کیا اور نصیر بیگ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ زاہد کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اس نے پرخیال انداز میں کہا، ہاں اس کے علاوہ کچھ اور امکانات بھی ہیں۔ وہ کیا سر؟ ہو سکتا ہے وہ ہم سے غداری کر کے سر ہدایت اللہ اور کنور مہتاب علی سے ملنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بچی ان لوگوں کے پاس ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ زاہد نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، سر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا پڑے گا کہ اگر وہ لوگ ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں تو ہم انہیں پوری طرح نگاہوں میں رکھیں اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ کسی بھی طور ان تک نہ پہنچنے پائیں، اور اگر اس انقلاب کے امکانات بڑھ گئے تو پھر اپنے آپ پر بھروسہ کریں گے، کم از کم سفر کا ایک حصہ تو طے ہو جائے گا۔ بھروسہ کریں گے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اسے ختم کر دیں گے، زاہد نے صفاق لہجے میں کہا، اور مرزا نصیر بیگ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں سے واپسی اگر ہمیں اس قسم کے خدشات پیش آئے سر تو پھر اس کی زندگی کسی طور ہمارے لیے مناسب نہیں رہے گی، بلکہ یہ بات ہم پہلے ہی طے کر لیتے ہیں کہ واپسی کے سفر میں ہمیں تنہا ہی آنا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خزانے کے حصول کے بعد ہم خفیہ راستے اختیار کر کے اس سے پہلے روانہ ہو جائیں۔ وہ اگر اپنا خزانہ اپنے ساتھ لانا چاہتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ یہ دونوں صورتیں ہیں سر، زاہد نے کہا۔ نصیر بیگ نے کچھ دیر سوچا، پھر اچانک اس کا چہرہ کھل اٹھا، اس نے زاہد کی طرف دیکھا اور کہا، اور میں تمہارے اندر بڑی نمایاں تبدیلیاں لا رہا ہوں اور پا رہا ہوں زاہد۔ جی سر، زاہد حیرت سے بولا، مطلب یہ ہے کہ تم جس قدر مرنجہ برنج فطرت کے مالک تھے اب تم میں بالکل مختلف ہو گئے ہو، تم حالات کا تجزیہ کر کے ان پر عمل کرنا جانتے ہو۔ سر اس کی وجوہات ہیں کیا؟ میں جب تک ان راستوں پر چلتا رہا جن پر چلنا میں نے اخلاقی طور پر مناسب سمجھا تھا، مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں جب ان راستوں سے باہر نکل آیا تو سوچتا ہوں کہ انہیں نامکمل کیوں چھوڑ دیا جائے۔ نصیر بیگ نے قہقہہ لگا کر اپنا دانا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچائی ہے اور یہی حقیقت، اور اب میں مطمئن ہوں۔ غرض یہ کہ یہ معاملات چلتے رہے، پھر سارے اہم کام مکمل ہو گئے اور ولیم آرنلڈ نے نصیر بیگ کو اطلاع دی کہ وہ وسطی افریقہ کے سفر کے لیے تیار ہیں اور اب انہیں روانہ ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ نصیر بیگ اپنے طور پر بھی تمام کام مکمل کر لیے تھے، چنانچہ یہ قافلہ جو 11 افراد پر مشتمل تھا وسطی افریقہ کے دارالحکومت بینگوئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ نصیر بیگ نے ان لوگوں کو گہری نگاہوں سے جائزہ لیا تھا جنہیں ولیم آرنلڈ نے اس مہم کے لیے منتخب کیا تھا۔ سب کے سب تنومند اور جنگجو قسم کے لوگ معلوم ہوتے تھے، ان کا مکمل تعارف کرا دیا گیا تھا۔ بظاہر وہ سب نصیر بیگ سے احترام سے پیش آ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں نصیر بیگ کی چھٹی ہی سے خبردار کر رہی تھی کہ ولیم کے دل میں کچھ اور ہے۔ اس بار ولیم بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بینگوئی پہنچنے کے بعد اس نے قیام کے انتظام میں ذرا بھی دقت نہ ہونے دی تھی اور وہ ایک اچھے ہوٹل میں جگہ مل گئی تھی۔ اب تم ایک معقول رقم میرے حوالے کر دو نصیر بیگ، تاکہ میں دوسرے انتظامات کر لوں۔ ہاں ضرور، کیا تم مجھے انتظامات کی تفصیل بتاؤ گے؟ میں بتا تو چکا ہوں، اسلحہ، گھوڑے اور سامان سفر جو مناسب مقدار میں ہوں۔ نصیر بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو یہ کام ایک ماہر مہم کی طرح کر رہے ہو اور میں اس میں بہت پر اعتماد نظر آ رہے ہو۔ یہ میری زندگی کا آخری داؤ ہے اور میں اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری نگاہوں میں کبھی کبھی شک کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ آخری سفر کے لیے میں نے تمہارا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں کوئی دوسرا گروہ بھی بنا سکتا تھا۔ یہ رقم سنبھالو اور باقی کام خوش اسلوبی سے سر انجام دو۔ ولیم آرنلڈ کے جانے کے بعد نصیر بیگ نے زاہد سے کہا، اس کی دونوں صورتوں کے صحیح جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ دولت کی تاریخ رہی ہی الجھی ہوئی ہے کہ اس کے سلسلے میں کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے شک سب سے مؤثر ہتھیار ہے اور ہمیشہ شک و شبے میں رہنا چاہیے، اس لیے آدمی محتاط رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے دوست کو آزمانے کے بجائے پرانے دشمن سے کام لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مکمل شخصیت نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ میں آپ کے اقوال زرعی گرہ میں باندھتا جاتا ہوں جناب، زاہد نے مسکرا کر کہا، ہمیں ہر لمحہ ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ تمہارے سپرد میں اہم ذمہ داریاں کرنا چاہتا ہوں، حکم دے جناب۔ تمہیں خاص طور سے ان ہتھیاروں پر نگاہ رکھنی ہے جو وہ خرید کر لائے گا۔ ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے سامنے رکھتا ہے اور کتنے خفیہ۔ اس کے علاوہ اس آدمیوں سے ہونے والی گفتگو بھی سننے کی کوشش کیا کرو۔ مجھے اصل میں اس کی ہوش مندی اور مصدی پر حیرت ہے۔
لیکن خیر میرے پاس اس کی تمام حربوں کا توڑ موجود ہے۔ نصیر بیگ شیطانی انداز میں مسکرا دیا۔ صحرائے اعظم کا روایتی ملک انگولا نگاہوں کے سامنے تھا۔ افریقہ کے بہت سے شہر اور ممالک اعلیٰ ترقی کی مثال پیش کرتے ہیں، لیکن بے شمار ممالک اب بھی ایسے ہیں جو اپنی محدود ترقی اور محدود وسائل کی بنا پر آج بھی بس اسی کیفیت میں ہے جس میں طویل عرصے سے قبل تھے۔ انگولا بھی ایک معمولی سا ملک ہے جو ابھی ترقی پذیر ہے، تاہم یہاں کی ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پورا گروہ انگولا پہنچ گیا تھا اور انہیں یہاں اپنے قیام کے سلسلے میں ضروری انتظامات کرنے تھے۔ انگولا کے دارالحکومت روانڈا میں انہوں نے بوٹسو حاصل کیے تھے جو بیرکوں کی شکل میں تھے، درختوں سے گھرے ہوئے تھے، پتھر اور چونے سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکانات جنہیں مکان نہیں کہا جا سکتا تھا، بس ان میں ضرورت زندگی مہیا کر دی گئی تھی۔ ان کے احاطے وسیع تھے اور ضرورت زندگی کے لیے ان میں کچھ خاص انتظام نہیں تھا، لیکن بہرحال کارآمد تھے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن میں دروازے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ احاطے میں درختوں کی بہتات اور کچے فرش پر گھاس پس ان کی یہ کل کائنات تھی۔ کرایہ بھی نہ ہونے کے برابر 10 کوانز میں پورا بوٹسو ہاؤس مل جاتا تھا، جس میں کہیں 5 اور کہیں 6 کمرے تھے۔ قرب و جوار میں ایسے ہی بوٹسو کا شہر آباد تھا، اور سر ہدایت اللہ کی سب سے زیادہ کوشش یہی تھی کہ کسی طرح بوٹسوز میں عرشی کو تلاش کر لے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس ہوتا تھا، ایک پراسرار احساس جو شاید آئندہ کے سفر کے سلسلے میں ذہنوں پر طاری تھا۔ سر ہدایت اللہ یہاں آنے کے بعد دوسرے لوگوں کے پروگرام کے مطابق کچھ وقت یہاں قیام کر کے آرام کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہاں سے ضروری کارروائیاں کرنی ہیں وہ کی جائیں گی۔ سیر و سیاحت کے لیے نکل پڑا تھا۔ اس نے تنہائی اختیار کی تھی۔ ریٹا ہاروے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ آئندہ سفر کے لیے وہ تمام اقدامات کرے جو ان مہم جوؤں کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ چنانچہ ریٹا ہاروے اپنے طور پر مائیکل بائر کے ساتھ لے کر نکل گئی تھی۔ سر ہدایت اللہ نے روانڈا کے کئی علاقوں میں واقع ایسے بوٹسوز کا جائزہ لیا، لیکن ارشی اور اس کے گروپ کی تلاش میں ناکامی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک ایسی جگہ سے ٹرانسمیٹر پر ارشی سے رابطہ قائم کیا جہاں کسی کے موجود نہ ہونے کا امکان تھا۔ وہ بے چینی اور اضطراب کے ساتھ ٹرانسمیٹر پر جوابی اشارے کا انتظار کرنے لگے، جو چند ہی لمحات کے بعد اسے موصول ہو گیا، اور سر ہدایت اللہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ارشی، کیا تم ہی ہو؟ ڈیڈی، میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ او میرے خدا، نامعقول لڑکی، تم نے تو مجھے سولی پر لٹکا رکھا ہے۔ کیوں ڈیڈی؟ بس تجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا ڈیڈی، انسان اپنے لیے سودی خود ہی منتخب کرتا ہے۔ ارشی سنجیدہ لہجے میں بولی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ آپ اپنے بچوں پر اعتماد کرنا سیکھیے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں مشکل حالات میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد ان مشکل حالات کو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ڈیڈی کہ جس طرح آپ نے اپنی جوانی کا آغاز میں مشکلات کا سامنا کیا ہے، اسی طرح آپ کی اولاد بھی ان مشکلات سے نمٹنا جانتی ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں ڈیڈی، افسوس ہو اس تجربے سے بھی ابھی تک نہیں گزری جو ماں باپ کا تجربہ ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں تمام والدین نے چند ہی الفاظ اپنا رکھے ہیں۔ ڈیڈی، جب میں اس تجربے سے گزروں گی نا، اپنے ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گی جو مجھے اس عمر میں ہو رہے ہیں۔ تیرا مطلب ہے کہ؟ ہاں، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ میرے لیے اس قدر فکر مند نہ ہوا کریں۔ مجھے خود پر اعتماد ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ سے زیادہ بہتر وسائل کے ساتھ روانڈا پہنچی ہوں اور یہاں بہت مطمئن ہوں۔ ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے اور ہم ایک بہتر سفر کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ کسی بوٹسو میں ٹھہری ہو؟ جی۔ کہاں ہے وہ؟ نہیں بتاؤں گی۔ کیوں؟ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ آپ مجھے ذہنی طور پر الجھا دیں گے ڈیڈی۔ آپ ایک مہمجو ہیں اور میں ایک مہمجو باپ کی بیٹی۔ آپ اپنی زندگی کی بہترین مہمات سر انجام دے سکتے ہیں اور میں اپنی زندگی کی پہلی مہم پورے اعتماد کے ساتھ سر انجام دینا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے اس سلسلے میں آزاد چھوڑ دیجئے گا۔ میرے اور آپ کے دونوں کے حق میں یہی بہتر ہے۔ بہت باتیں بنانا سیکھ گئی ہو۔ ہاں۔ تیرے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ بہت لوگ ہیں۔ کیا بڑا گروہ ہے تیرا؟ کہاں نا، میں ان کی تعداد بھی نہیں بتا سکتی آپ کو۔ ارشی، میں تیرا دشمن ہوں کیا؟ جی ہاں۔ پھر وہی بکواس۔ ڈیڈی، آپ میرے اعتماد کو قتل کر دیں گے۔ میں آپ سے ہر بات میں مشورہ کیوں لوں؟ آپ کو اپنے سارے راز کیوں بتاؤں؟ آپ مجھے میرا کام کرنے دیجئے۔ اب کیا کہوں تجھے؟ گل کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، خوش ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ اپنوں میں واپس جا رہی ہے۔ تو مطمئن ہے؟ ڈیڈی پلیز آپ بھی مطمئن ہو جائیے۔ میں پوری طرح اپنے ماحول پر قادر ہوں اور بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کروں گی۔ اوکے، میں مطمئن ہوں۔ اب ایک اور درخواست کروں آپ سے؟
تو اور درخواست کرے گی؟ تیرے انداز میں تو ہمیشہ جارحیت رہی ہے۔ نہیں ڈیڈی، بالکل نہیں۔ اصل میں اس لہجے سے میں آپ کو یہ اطمینان دلانا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے بلا وجہ کھو دیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہی جو کہہ چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ میری جانب سے بالکل مطمئن رہیں، میں ہر لمحے آپ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کا گروہ کسی مشکل کا شکار ہوا تو میں آپ ہی کی مدد کروں گی۔ جواب میں سر ہدایت اللہ ہنسنے لگا تھا، پھر اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں ٹرانسمیٹر بند کر رہا ہوں، ہر کام اعتماد سے کرو اور اپنے چاروں طرف نگاہ رکھو۔ اوکے ڈیڈی اوکے، اور آپ بلا ضرورت مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ ٹرانسمیٹر کا مسئلہ میں نے اپنے اور آپ کے درمیان ہی رہنے دیا ہے، میرے گروہ کے افراد کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، اچھا خدا حافظ، سر ہدایت اللہ نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔